العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے اور محض اس کا فضل ہے کہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں جس تک پہنچنے کی اور جس میں شامل ہو کر ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمائی۔ 2 ماہ پہلے سے رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب فرمایا کرتے تھے، اور جیسا کہ معروف دعا ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو الحمدللہ وہ عظیم ساعتیں جسے رمضان مبارک سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کی عظمت کا سبب نزول قرآن ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو جو افضلیت اور فوقیت عطا فرمائی ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن عظیم الشان ہم نے اس مہینہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو الحمدللہ جو حضرات یہاں موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو سبب فضیلت رمضان ہے اس کو صحیح معنی میں یا کہیے کہ آگے بڑھ کر اس کے معنی و مفاہیم کو بھی ساتھ ساتھ تراویح تو پڑھنی ہی ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن حکیم سے تعلق تو ناگزیر ہے کہ وہ ہر بندہ مومن کوشش کرتا ہے کہ تراویح کی نماز میں اچھی سے اچھی سماعت تلاوت کے ساتھ قرآن حکیم کی سماعت کرے۔ ساتھ ساتھ اگر اس کے معنی و مفاہیم کے آگے قرآن حکیم کا پھر تعارف جو کروایا گیا، جہاں یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ قرآن حکیم کیا ہے، ہدی للناس، یہ نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت تب حاصل ہوتی ہے جب اس کے معنی و مفاہیم بھی سمجھ میں آئے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہاں موجود افراد اس بات کا عزم لے کر آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کی سماعت بھی کریں گے اس بابرکت مہینے میں جس میں اس کا نزول ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے معنی و مفاہیم کو اپنے رب کے پیغام کو جو ہمارے نام آیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر کے موافق۔ تو انشاءاللہ یہ اہتمام رہے گا، اور آج ہم آغاز کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر۔ میرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے۔ اور پہلے ہم قرآن حکیم کو جسے سمجھنے جا رہے ہیں اس کا ایک مختصر سا تعارف خاکہ جس میں کچھ اہم باتیں، کچھ اصطلاحات جو آگے ذکر ہوں گی ان کو دیکھ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ اور پھر کچھ حصہ سورہ بقرہ کا وہ پڑھا جائے گا، اور اسی کی نماز میں تلاوت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آج کی نشست کو قدر مختصر رکھیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سلسلہ بیان کو وسیع کرتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، اس کو کس طرح سے سمجھا۔ تو یہ کتاب آج نازل نہیں ہوئی بلکہ 1400 سال کے ایک تسلسل کے بعد، ایک تواتر کے بعد ہم تک پہنچی، یہ ایک متواتر کتاب ہے۔ اس پر بہت سے ایام گزرے ہیں، بہت سے احوال گزرے ہیں، معنی میں کہ امت کے بہترین لوگوں نے اسے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے۔ تو جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے اور جس طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے اس سے قطع نظر کر کر اگر قرآن حکیم کو دیکھا جائے گا تو اسی سے پھر گمراہی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء امت نے قرآن حکیم کی کیا تعریف، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا، اس کی تعریف کیا کی ہے۔ اکثر علوم القرآن کی کتابوں میں ایک عبارت اس کی تعریف کے طور پر نقل کی گئی ہے، لکھتے ہیں کہ المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی محمد عربی ختم مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ پہلا تعارف تو یہ ہے کہ یہ آسمان پر ڈسپلے نہیں کی گئی، یہ کسی پہاڑ پر نہیں اتاری گئی، اور یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی صورت میں نہیں دے دی گئی، بلکہ یہ کتاب وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی۔ علی قلبک کے الفاظ قرآن حکیم میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی تعریف کا حصہ یہ ہے کہ المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف۔ دوسرا جو تعریف کا یہ ہے کہ یہ لکھی گئی ہے مصاحف میں۔ جب پہلی مرتبہ اہل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جمع کیا جا رہا تھا، جس طرح لکھا جاتا تھا، تو الگ الگ جز میں تھی، اجزاء میں تھی، پھر اس کے بعد دور صحابہ میں اس کو ایک مصحف کی صورت میں یعنی ایک ساتھ
دو گدوں کے درمیان ایک کتاب کی صورت میں مرتب اور مدبر کیا گیا کہ کون سی آیات پہلی ہیں اور کون سی بات ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا تھا، صحابہ اسے محفوظ رکھتے تھے اپنے سینے میں، بعد میں صورت مصحف میں بھی اس کو مکتوب کر دیا گیا. اب وہ مصحف بھی متواتر ہے، بعد میں امت میں مصحف بھی تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے. پھر فرمایا کہ منقول الینا نقلا متواترا، پھر یہ جو مصحف ہے جس کو صحابہ نے مرتب کیا تھا یہ ہم تک نقل ہوا ہے نقل متواتر سے. نقل متواتر کا کیا مطلب ہے؟ یہ سند ہے اس کتاب کی، یہ کتاب قرآن کی یہ ہم تک پہنچی ہے نقل متواتر سے. جاننا چاہیے کہ نوع انسانی کے پاس سب سے مستحکم ذریعہ کسی بات کے نقل کرنے کا اگر ہے تو وہ تواتر ہے. تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصطلاح ہے، آگے بھی ذکر ہوگی، سمجھ لینا بہتر ہے. تواتر اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جس کو مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف افراد، اتنے افراد کے ان سب کی تعداد کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، ایک ہی طرح نقل کرتے ہو، تو کہا جاتا ہے کہ ایسی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. انسانیت کے پاس، نوع انسانی کے پاس قدیم علوم میں، جدید علوم میں کسی خبر کی، کسی بات کی رپورٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس سے زیادہ مستحکم اور کوئی سند موجود نہیں، جسے سند تواتر کہتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی بات؟ اس لیے کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کوئی گھڑتا ہے، اور جب گھڑا جاتا ہے تو جتنے گھڑنے والے ہوں گے اتنے زیادہ جھوٹ ہوں گے، اور ایک کا جھوٹ دوسرے آدمی کے جھوٹ سے مماثلت نہیں رکھے گا. نتیجتاً جھوٹ کی تحقیق کی ایسے ہوتی ہے کہ ایک کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے، ایک کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ آپس میں ٹکرا جاتی ہے بات. اور سچ کی تعبیر ایسے ہوتی ہے اور سچ کی معرفت ایسے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہیں اور کا رہنے والا، دوسرا کہیں اور کا رہنے والا، دونوں کی ملاقات بھی ثابت نہیں، اس کو ایک ذریعے سے وہ بات پہنچی، اس کو دوسرے ذریعے سے پہنچی، اس لیے کہ ایک واقعہ تھا اور سب نے اسی طرح سے اسے نقل کر دیا. تو زمان و مکان کے بعد کے باوجود کثرت کے ساتھ بہت سے افراد کا ایک ہی بات نقل کرنا یہ متواتر ہوتا ہے. اس شے کو کہتے ہیں متواتر، یہ تواتر ہے، اسے کہتے ہیں متواتر ہونا. چنانچہ قرآن حکیم نوع انسانی میں یہ واحد کتاب، اور انسانیت کے پاس اس روئے زمین پر ایک واحد کتاب ایسی ہے جو درجہ تواتر میں نقل ہوئی ہے. یہ بات تو کفار بھی مانتے ہیں کہ یہ کتاب وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں یعنی صحابہ کرام کو دی تھی. اختلاف تو اس بات میں کہ کیا یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی، نازل کرتا ہے، یہی کہ انہوں نے اپنی طرف سے تصدیق کر لی تھی. یعنی جو انکار کرنے والے ہیں کفار، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے. مگر یہ کہنے کا تو کسی کو یارہ ہی نہیں ہوا اور کسی کی مجال نہ ہو سکی، اس لیے کہ اس کو تحقیق کی دنیا میں ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس کتاب میں کوئی تحریف ہوگی. بلکہ ہر کوئی یہ مانتا ہے، کافر و مسلم تو اعتقادوں بھی مانتا ہے، اور کافر اس بات کو ویسے ہی جانتا ہے حقیقت کے طور پہ، تاریخی حقیقت کے طور پر، کہ یہ وہی کتاب ہے لفظ بلفظ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو عطا کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر طبقے سے درجہ تواتر میں نقل ہوا. چنانچہ یہ بتا، جس طرح روایات حدیث ہم نقل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں سے ان فلان 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 روایت کی جاتی ہے. یہ خبر احاد ہے، اس میں افراد کی تحقیق ہوتی ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ جتنے کہنے والے سچے ہیں اتنی خبر سچی ہے. مگر جہاں کہنے والے بہت زیادہ ہو جائے کہ ان سب کا احاطہ ہی ممکن نہ ہو اور سب ایک ہی بات کہہ رہے ہو، تو یہاں افراد کی تحقیق نہیں ہوتی، وہ بات اپنی جگہ ثابت اور مسلم مانی جاتی ہے. تو قرآن حکیم اس طرح سے درجہ تواتر میں نقل ہونے والی کتاب ہے. تو فرمایا کہ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. اور المتعبد بتلاوتہ، ایک اور بس اس کا ایسا ہے جس کو بقیہ تمام کتابوں سے، ہر دوسری عبارت سے، ہر دوسری تحریر سے، ہر دوسری کتاب سے ممیز، ممتاز اور بالکل نمایاں کر دیتی ہے. المتعبد بتلاوتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا، جس کی تلاوت کرنا خود کار عبادت ہے. المتعبد یعنی جس کو پڑھا جائے تو یہ تعبد ہے. المتعبد بتلاوتہ، یہ اپنی ذات میں تلاوت، اپنی ذات میں کار تعبد ہے، ایک عبادت کا عمل. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں کار تعبد ہے، جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں کار تعبد ہے، عبادت کا عمل ہے. جس طرح سجدے ہوتے ہیں یہ ایک عبادت کا عمل ہے. اسی طرح قرآن حکیم کا پڑھنا یہ ایک تلاوت اپنی جگہ خود ذات میں عبادت کا عمل ہے. یہ کسی اور عبادت کو حاصل ہے، یہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کو تمام بقیہ کلاموں میں خاص وصف اور نمایاں حیثیت حاصل ہے. اور تمام کلاموں کا سردار وہ ہوتا ہے جو سردار کا کلام ہو. چنانچہ یہ کائنات کے خالق و مالک کا کلام ہے. تو ایک لمحے کو ہمیں چاہیے کہ اس کی عظمت کا احساس سامنے رکھیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے تو ابو جہل کے بیٹے مگر ایمان لائے اور صادق الایمان صحابی ثابت ہوئے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، تو وہ
ان کی کیفیت یہ تھی، بہت صاحب ایمان آدمی اور خاص کیفیات و احوال والے آدمی تھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے، بتایا گیا کہ نہیں یہ تمہاری مصلحت کے خلاف ہے. اللہ کے علم میں تو کامل قرآن حکیم موجود ہے ہمیشہ سے، مگر تمہارے لیے تمہارے تقاضوں کے مطابق، جس طرح سے ایک تربیت کرنے والا، جس طرح سے ایک علاج کرنے والا معالج وہ مریض کے احوال کے موافق دوا تجویز کرتا ہے اور پھر تبدیل بھی کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن حکیم نازل ہوتا رہا مسلمانوں کے احوال اور اسی طرح معترضین کے سوالات کے ساتھ ساتھ. اور بعض ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں وہ بھی اپنی جگہ دیکھیں گے کہ بعض احکامات کو منسوخ کیا گیا، بعض دوسری آیات اس کی جگہ نازل کر دی گئی. فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن حکیم ہے جو لوح محفوظ میں، یعنی وہ جو کلام نفسی ہے، کلام بسیط لوح محفوظ میں ہے، اسے نازل کیا. اور یرسل رسولا، یہ کہ پہلی وہی تو یہ کہ براہ راست اللہ وہی بھیج دے، اللہ قادر ہے اس بات پر. اور تیسری صورت یہ کہ وہ یرسل رسولا، یہ بھیجا جائے کسی فرشتے کو، پیغمبر کو، بیسنی جو ایک فیوہی بیسنی یوہی بیسنی، اور وہ لا کر وحی کرے، پہنچائے پیغام کو اللہ کے حکم سے، ما یشاء جیسے اللہ چاہے، انہ علی حکیم، بے شک اللہ بلند و بالا حکمت والا ہے. وہی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے بارے میں علوم قرآن کی کتابوں میں علماء نے لکھا کہ کل کل حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے نازل ہوا، سوائے 2 آیات کے کہ جو سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات تھیں جن کو عرش کے خزانوں میں تعبیر کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے تو اس موقع پر آپ کو براہ راست تحفے میں وہ آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور اس طرح سے وہ براہ راست وحی ہے، باقی ساری بواسطہ جبرائیل وحی کے طور پر قرآن حکیم عطا کیا گیا. سورہ شعراء میں فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، حضرت روح الامین جبریل امین کے لیے قرآن حکیم میں خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ لے کر آتے رہے، وہ اس کو لے کر نازل ہوتے رہے. فإنہ نزلہ علی قلبک، اور وہ لا کر اسے آپ کے قلب مبارک پر اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرتے رہے. اب مختلف کیفیات ہیں، اس کی تفصیل ہے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کا تجربہ ہوتا رہا، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. حضرت جو بات اس کی گئی مصدق حاکم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ فصل القرآن من الذکر، ایک الذکر کا مقام ہے، وہی جس کو ابو الکتاب کہا گیا، جسے لوح محفوظ کہا گیا، وہاں سے قرآن حکیم جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا. پھر اس کے بعد فوضا فی بیت العزہ، بیت العزت میں اس کو لا کر رکھ دیا گیا، من السماء الدنیا، سماء دنیا پر. فجعل جبرائیل علیہ السلام ينزله علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے لا کر حضرت جبرائیل تھوڑا تھوڑا نازل کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اچھا اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم رمضان میں نازل ہوا، دوسری طرف یہ بات ہوئی کہ وہ تو حسب ضرورت حسب اقتضاء تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. تو جاننا چاہیے 2 نزول ہیں. پہلا نزول وہی ہے جو کہ یعنی ام الکتاب جسے کہا گیا، لوح محفوظ کہا گیا، وہاں سے لا کر بیت العزت پر رکھا گیا. یہ یک بارگی نازل ہوا ہے جس کو فرمایا قرآن حکیم میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ یک بارگی نزول ہے، یہ رمضان کے مہینے میں ہوا. اور یہ جو جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اس رات کو ہوا. آگے آگے تشریف لائیں ساتھی، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی وہ رمضان مبارک کی ایک رات ہے جو کہ آخری عشرے کی طاق رات ہے، اس میں نازل کیا گیا. اور وہ رات چونکہ رمضان میں، اور چونکہ اس رات میں پورا کا پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے بیت العزت پر نازل کیا گیا، اس لیے رمضان میں اس کا نزول درست ہوا. اور اسی طرح فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک خاص بابرکت رات، ایک قدر والی رات جس میں اس کا یک بارگی نزول ہوا. اور پھر تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن حکیم آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا آسمان دنیا سے اور قلب محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پر. مدنی دور 10 سال اور پھر اس کے بعد 13 سال جو مکی دور 10 سال اور 13 سال جو کہ مدنی بنتے ہیں، اس کے دوران ان 23 سالوں میں قرآن حکیم نازل ہوا. اور اس کو سورہ معراج، سورہ اسراء معراج میں فرمایا گیا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، یہ قرآن حکیم اس کو ہم نے الگ الگ کیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل کیا. کیسے؟ لِتَقْرَأُوهُ، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُقْسِمٍ، یعنی تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کر، یعنی جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے نازل کیا گیا. 610 عیسوی سے لے کر 623 عیسوی، یہ وہ اصل میں 632 عیسوی معذرت کے ساتھ، یہ وہ 22 سال ہیں جن میں قرآن حکیم کا نزول مکمل ہوتا ہے. قمری اعتبار سے دیکھیں جو 40 عام الفیل کہلاتا ہے اس سے لے کر 11 ہجری تک،
یہ وہ 23 سال ہیں جن میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے۔ پورا قرآن حکیم جس علاقے میں نازل ہوا اسے حجاز مقدس کہا جاتا ہے، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ آس پاس کے بعض علاقے جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، اس پورے علاقے کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں اس علاقے پر قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے۔ اسے محبت وحی بھی کہتے ہیں، محبت یعنی جہاں نازل ہوتی رہی وحی۔ اس سے پہلے محبت وحی کی حیثیت ارض فلسطین کو حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 مراکز کی تاسیس کی، ایک وہ جسے بیت المقدس کہتے ہیں ارض فلسطین، اور وہ شام کا صدر مقام تھا، اور صوبہ شام یا کہیں ملک شام کا صدر مقام فلسطین، اور وہاں بیت المقدس۔ اسے بنی اسرائیل کے لیے کعبہ بنایا گیا، اور عرصہ دراز تک انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس علاقے میں آتے رہے، وہ محبت وحی رہا۔ پھر اس کے بعد تبدیل کر دیا گیا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ملک حجاز ہے اس کا صدر مقام یعنی مکہ المکرمہ اس کو مرکز بنا دیا گیا۔ پھر بعد میں محبت وحی یہ ہو گیا کہ آخری وحی یہاں نازل ہوئی۔ اس قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی، کسی انسان کو اس کا اکیلا مکلف نہیں بنایا، اور نوع انسانی کو کلیتاً بھی اس کا مکلف نہیں بنایا، ان معنی میں کہ چھوڑ دیا ہو ان کے اوپر کہ حفاظت کر لو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حفاظت کا ذریعہ وہ سعید لوگوں کو بناتا ہے، وہ جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، جیسے حضرات صحابہ اکرام کا انتخاب ہوا، اور بعد میں صحابہ اکرام سے لے کر اسے محفوظ کرنے والے تابعین ہوئے، پھر اتباع تابعین ہوئے، اور ان کے بعد ہر زمانے کے وہ لوگ جن کو اللہ منتخب کرتے ہیں کہ وہ اس علم قرآن کو، الفاظ قرآنی کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں۔ اس میں حفاظ بھی شامل ہے، اور اسی طرح وہ علماء جو اس کے معنی و مفاہیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور اس حفاظت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے اس قرآن عزیز کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیسے حفاظت ہوگی تفصیل انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آتی رہے گی۔ ترتیب قرآن حکیم کی 2 طرح سے ہے، ایک وہ ہے جسے ہم ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا ان 23 سالوں کے دوران تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، بعض آیات مکرر بھی نازل ہوئی، جیسے آج سورہ فاتحہ سے ہم آغاز کریں گے تو علماء کا بیان ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک صورت ایک رقیہ کے طور پر یعنی دم کرنے کی صورت کے طور پر، اور ایک جو ہے وہ نماز میں تلقین کے طور پر، اور یعنی ایک الگ سے وظیفے کے طور پر، اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم کی صورت کے طور پر 2 مرتبہ قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کے نزول کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح کئی آیات کے بارے میں مقرر نزول کا ذکر بھی ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے کچھ صورتیں مکہ مکرمہ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں مکی لکھا ہوتا ہے، اور بعض صورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ اس زمانے کی تعین ہے، نہ کہ علاقے کی۔ قبل ہجرت جتنا قرآن حکیم نازل ہوا اسے مکی کہا جاتا ہے، اور بعد ہجرت جتنا قرآن حکیم نازل ہوا چاہے مکے میں ہوا ہو اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں جن کو برزخی کہتے ہیں، یعنی وہ آیات جو اثنائے ہجرت، اثنائے سفر ہجرت نازل ہوئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے روانہ ہو چکے تھے اور مدینہ منورہ ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی، درمیان کے عرصے میں جو آیات نازل ہوئی انہیں برزخی کہتے ہیں۔ جیسے سورہ حج میں ہم دیکھیں گے کچھ آیات ہیں، بعض صورتیں بھی اس کی برزخی کہلاتی ہیں، اور ان کے ساتھ بعض مصاحف میں آپ دیکھیں گے مکی لکھا ہے، بعض میں دیکھیں گے مدنی لکھا ہے۔ سبب یہی ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ تو علی وجہ تغلیب یعنی اغلب آیات، اکثر آیات کہاں نازل ہوئی اس کی تعین ایسے کر دیتے ہیں۔ جس سورت کی اکثر آیات مکہ میں ہوئی تو اس کو مکی کہتے ہیں، جس سورت کی اکثر آیات مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہہ دیتے ہیں۔ باوجود اس کے بعض آیات کے شان نزول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورت تو مکی ہے مگر آیت مدنی ہے، یا سورت تو مدنی ہے مگر آیت مکی ہے، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ تفصیل آتی رہے گی۔ تو یہ اسے آج جس صورت میں ہمارے سامنے اسے ترتیب مصحف کہتے ہیں، جس ترتیب پر نازل ہو رہا تھا اسے ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ یہ ترتیب مصحف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی تلقین کرتا ہے، آپ ہی نے صحابہ کو سکھا دی تھی، اور اسی لیے اسے توقیفی کہتے ہیں، یعنی وہاں وقف کیا جائے گا، ٹھہر جائیں گے، اس میں آپ خیال کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، اپنے خیال سے کہ اس آیت کو پہلے اور بعد ہونا چاہیے کوئی نہیں کر سکتا، یہ اجتہادی امر نہیں ہے، استنباطی امر نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ توقیفی ہے، وحی کے بتانے سے معلوم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا، اور اس کا اہتمام ایسے کیا گیا کہ جتنا قرآن حکیم سال بھر نازل ہوتا تھا، رمضان مبارک کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ بحقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ، رمضان میں بہت سخی ہو جاتے تھے، اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے،
اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوئی ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی جب آپ جبرائیل سے ملاقات کرتے. جبرائیل علیہ السلام سے کب ملاقات کرتے تھے؟ فرمایا رمضان کی راتوں میں. اور کرتے کیا تھے؟ یدارسہ القرآن، قرآن حکیم کی درس و تدریس، قرآن حکیم کا پڑھانا ہوتا تھا. اور اس کے معنی وہاں کیا ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا اس رمضان تک ہے، اس قرآن حکیم کو اس رمضان المبارکہ میں ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی اس ترتیب کے موافق جو ام الکتاب میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ آخری ترتیب کے موافق ہے، اس طرح پڑھتے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سنا کرتے تھے. اس طرح سے قرآن حکیم کا دور ہوتا تھا. اور آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، قرآن حکیم کا نزول مکمل ہو چکا تھا، تو یہ دہرائی 2 مرتبہ مکمل کی گئی اس طرح سے. اور جس طرح سے حضرت جبرائیل نے ترتیب کے ساتھ جو آیات جو منسوخ ہونی تھی منسوخ ہو گئی، جن کی تبدیلی ہونی تھی اس میں تکمیل ہونی تھی، سب مکمل کر دی گئی. اس طرح سے مکمل مصحف جس طرح سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو اسی طرح منتقل فرمایا اور سنا کرتے تھے، آگے اور پیچھے ترتیب کروایا کرتے تھے. وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ کثیر صحابہ سے اقوال منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد پڑھ لو، اس طرح کر کے ترتیب سے سکھا دیا کرو. پھر صحابہ کرام نے باقاعدہ ایک اجتماعی عمل کے نتیجے میں باقاعدہ ایک کمیٹی بنا کر اس کو مرتب کیا اور پھر اس کا مصحف تیار کر دیا. بعد میں اس کی باقاعدہ لکھنے کی ترتیب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے متعین کر دی گئی، جس کو مصحف عثمانی سے ثابت کیا جاتا ہے. وہ مصحف آج تک بھی دنیا میں موجود ہے. اور پھر وہ جو مختلف لہجات عرب میں پڑھے جاتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود منقول فرماتے ہیں کہ مجھ پر قرآن حکیم 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، یعنی 7 طرح سے پڑھا جاتا ہے. یہ عرب کے لہجے تھے، ان کو بھی متعین کر دیا گیا. آج قراتوں کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 قرات 10 قرات لہجات قرآنی بھی محفوظ کر دیے گئے. قرآن حکیم کی تفسیر جیسے تعویل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے 2 درجات ہیں. ایک ہے جس کو جو قرآن حکیم کے جس واقعے میں وہ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ تعویل خاص ہے، یا اس کو سبب نزول، شان نزول بھی کہتے ہیں. حدیث مبارکہ کا جو پس منظر ہوتا ہے اس کو سبب ورود کہتے ہیں، اور جو آیت مبارکہ کا پس منظر ہوتا ہے اسے شان نزول کہتے ہیں. اور یہ شان نزول قرآن حکیم کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے بہت کارگر اور بہت اہم فن ہے، بہت بڑا فن ہے. انشاءاللہ موقع بموقع جن آیات کو ہم پڑھیں گے اس کے شان نزول کو بھی ذکر کرتے چلے جائیں گے جو احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں. باقی یہ کہ اصول اور قاعدہ یہ ہے، علماء نے لکھا، اور اصول تفسیر میں سے ایک اصول ہے کہ الاعتبار بعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ایسا نہیں ہے کہ جس واقعے میں وہ آیت نازل ہوئی بس وہیں تک محدود ہو کر رہ جائے، بلکہ اس سے جو معنی و مفاہیم عکس ہوتے ہیں اس مطابقت کے ساتھ جو شان نزول کی مطابقت تھی، اس کے معنی و الفاظ عام ہوں گے، اس کے ان الفاظ سے وہ معنی عام ہوں گے جو بعد کے واقعات کے لیے بھی رہنمائی کا کام کریں گے. چنانچہ سے جب اس کی بعد کے واقعات پر تطبیق کی جاتی ہے یا اس سے جو کہیے کہ توسیع حکم عکس کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعویل عام ہے. ایک تعویل خاص ہے جس واقعے میں قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، جیسے کہ جا بجا ہم دیکھیں گے، اور پھر اس سے متعلق کرتے ہوئے ایک تعویل عام ہوتی ہے. اور اکثر تفسیر کا علم اسی پر مبنی ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ کو کھولا جائے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے. یہ عربی زبان میں نازل ہونے والی کتاب ہے، اور یہ جو قریش کی زبان تھی جسے عربی مبین سے تعبیر کیا گیا، اس میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے معنی کیا ہے، اہل لغت اس کے کیا معنی سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کس طرح متعین فرمایا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک حجت وہ لغت نہیں ہے، وہ سنت ہے. قرآن حکیم کے معنی صحیح تر کیا ہے، وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد صحابہ کرام کا فہم کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ نے آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی، ساتھ ساتھ اس کا بیان بھی اپنے ذمہ رکھا اور اس کے معنی و مفاہیم بھی آپ پر نازل فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن حکیم دیا گیا اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں حدیث مبارکہ ہے جس سے اس کی شرح و وضاحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن و سنت اور اس کے بعد اس کی تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ. بعض حضرات نے طویل مدت عمر قرآن حکیم کا علم حاصل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر کر، تو ان کا فہم امت کے ہر بعد والے کے فہم سے بڑھتا ہے. چنانچہ صحابہ کا فہم اس بارے میں کیا ہے، اس کو کھولنا اور آیت کے ساتھ متعلق کرنا، یہ تفسیر کا علم ہے. پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے رہے درجہ بدرجہ مفسرین، بڑے بڑے اعاظم رجال امت میں ایسے آتے رہے جن کے علم و تقویٰ پر پوری امت نے اعتماد کیا، جن کی فہم و بصیرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت عامہ سے نوازا.
تو انہوں نے کس طرح سے اس کو سمجھا. خاص طور پر وہ فقہا جنہوں نے احکام مرتب کیے, احکام کے فہم میں ان کے فہم سے عدول نہیں ہو سکتا, اسے چھوڑا نہیں جا سکتا, اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ورنہ گمراہی ہوگی. چنانچہ تفسیر کا علم یہ ہے کہ وہ احکام کے بعد میں جو کچھ فقہا نے اس کا فہم سمجھا ہے اس کو اس کے ساتھ متعلق کیا جائے کہ اس آیت سے یہ حکم نکلتا. آج ہمارے اور آپ کے لیے یہ فہم متعین ہے, یہاں تک کہ ماں باپ کے مفسرین آج ہمارے زمانے کے اکابر علماء وہ کس طرح سے ان آیات کی اصلی تطبیقات کرتے ہیں, یہاں تک لانا یہ تفسیر کا علم ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے موقع بموقع آیات قرآنی کے ساتھ اس تفسیر کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے. اب آتے ہیں سورہ فاتحہ